تو پہلی حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے نماز کی حالت میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 321 اور 322 پر موجود ہے۔ اور دوسری روایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، عن علی قال من سنت الصلاة وضع الایدی علی الایدی تحت السرر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی سنت میں سے یہ بات بھی ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 324 پہ موجود ہے۔ تیسری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مجلز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان سے سوال کیا کہ نماز کے اندر ہاتھ کہاں پہ رکھے جائیں گے؟ کہتے ہیں قال قلت کیف یدعو، میں نے سوال کیا کہ ہاتھ کہاں پہ رکھے جائیں گے؟ تو آگے حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال یدعو باطن کف یمینہ علی ظاہر کف شمالہ ویجعلها اسفل من السرہ۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے اندر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے گا اور تحت السرہ رکھا جائے گا، یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ یہ صحابی رسول ہے حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اور یہ حدیث بھی مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323 پر موجود ہے۔ اور چوتھی دلیل حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال یدعو یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت ابراہیم نخعی وہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز کے اندر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے گا۔ یہ حدیث بھی مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 322 کے اوپر موجود ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں نے اس موصوف کی ویڈیو دیکھی، اس نے اپنی اس ویڈیو میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر 4 دلائل پیش کیے ہیں۔ ہم ان دلائل کا تحقیقی جائزہ آپ سامعین کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے جو اس نے دلیل دی ہے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے۔ اصل حدیث میں تحت السرہ کے الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں، بلکہ ان الفاظ کو ناشر نے اپنی طرف سے بڑھا کر حدیث رسول میں تحریف کا کبھی جرم کیا ہے۔ دیکھیں، خود بدلتے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کو بدل دیتے ہیں۔ خود بدلتے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کو بدل دیتے ہیں۔ وائل بن حجر والی جو حدیث اس نے پیش کی ہے، اس حدیث میں تحت السرہ والے الفاظ یہ اس حدیث کے نہیں ہیں۔ یہاں آپ سامعین کے سامنے یہ بات بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں سب سے پہلے جنہوں نے اس حدیث میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے، گھٹیا حرکت کی ہے، وہ کراچی میں ایک ادارہ ہے حنفیوں کا، جس ادارے کا نام القرآن العلوم الاسلامیہ ہے۔ انہوں نے اس حدیث میں تحریف کی ہے، وگرنہ آپ مصنف ابن ابی شیبہ کا مستند نسخہ اٹھائیں،
اس میں یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ دوسری حدیث یہ پیش کر رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ والی، من السنتی، کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا یہ سنت ہے۔ اوپر سند بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ حدیث سخت ضعیف ہے، پوری امت کے کسی بھی عالم نے اسے صحیح نہیں کہا، بلکہ اس کے ضعیف ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی، یہ ضعیف ہے۔ بلکہ اس حدیث کو غلام رسول سعیدی حنفی بریلوی نے بھی بالاتفاق ضعیف کہا ہے۔ دیکھیں نعمت الباری شرح صحیح بخاری میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے۔ دوسری علت اس حدیث میں کیا ہے؟ اس کی سند میں ایک راوی زیاد بن زید، کسی امام نے بھی زیاد بن زید کی توثیق بیان کی ہی نہیں ہے، بلکہ ابو حاتم الرازی نے کہا کہ مجہول۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں لکھا ہے کہ مجہول۔ تیسری علت اس میں یہ بھی ہے، اس حدیث کو بیان کرنے میں عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی اضطراب کا شکار ہوا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فصلی لربک وانحر اس کی تفسیر کرتے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے جائیں۔ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ثابت ہے، منقول ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ اور تیسری حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں، ابو مجلس رحمت اللہ علیہ کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ بیچارے کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ابو مجلس صحابی ہے یا تابعی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ تابعی کا قول اور فعل بالاتفاق حجت شرعی نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تابعی کا قول اور فعل بالاتفاق حجت شرعی نہیں ہوتا، اور یہ حجت شرعی تسلیم کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ یہ تابعی ابو مجلس کا یہ قول پیش کر رہا ہے جو کہ حجت شرعی نہیں۔ عرض یہ ہے کہ تابعی کا قول ہے جو بالاتفاق حجت نہیں، لیکن اس کے برعکس خود ابو مجلس سے بھی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی بات منقول ہے۔ دیکھیں السنن الکبریٰ للبیہقی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی حدیث جو یہ پیش کرتا ہے، ابراہیم نخعی کا قول پیش کر رہا ہے، یہ بھی تابعی ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ تابعی کا جو قول ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ عرض ہے کہ یہ ابراہیم نخعی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ چوتھی جو دلیل اس نے دی ہے یہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں ربی، اوپر سند آئے گی، اس سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ربی ہے۔ وہ راوی، اس راوی کے بارے میں ابن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا ضعیفا فی الحدیث، یہ ضعیف ہے۔ تو یہ تھا جو موصوف نے ہمارے سامنے دلائل ذکر کیے ہیں، ان دلائل کا تحقیق کی جائے گا۔